رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری پیش خدمت ہے۔ ناظرین، آج 19واں روزہ ہے اور 19ویں پارے کے مضامین سے آج ہم اکتساب فیض کریں گے، جس میں بطور خاص سورہ فرقان اور سورہ شعراء ہمارے زیر مطالعہ ہوگی۔ سورہ فرقان جو ہے یہ مضمون آفرینی کے اعتبار سے اپنے اندر بہت وسعت اور جامعیت رکھتی ہے، اور بالخصوص تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے حوالے سے اس میں بہت سے اہم نکات ہیں جن سے آج ہم استفادہ کریں گے۔ اور ابھی ہمارے مہمان مفتی صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ سورہ شعراء جو ہے اور پھر اس میں عربوں کا وہ خاص تناظر جس میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور اس میں قرآن پاک کی طرف ان کی عدم توجہی اور اپنے قصائد اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی کے حوالے سے تفوق جو تھا ان کا، اس پر ان کو بڑا ناز اور بڑا گھمنڈ تھا۔ ان حالات میں یہ سورہ شعراء نازل ہوئی، اور اس میں بطور خاص اس امر کی طرف توجہ دی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جن وادیوں میں گھومتے ہیں اس میں شاید فکری طور پر تو ان کے پاس ہو، لیکن یہ عملی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں، لیکن اس میں استثناء کیا گیا ان حضرات کے لیے، ان شخصیات کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور عمل صالحہ کی قوت عطا کی تھی۔ عرب کے کلچر میں، اس معاشرت میں 3 موقعوں پر وہ مبارکباد دیتے تھے۔ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خوشی سے مبارک دیتے تھے، کسی خاندانی گھوڑی، اصیل گھوڑی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، بچہ جنتی وہ گھوڑی، تو اس موقع پر بھی مبارکباد دیتے تھے۔ اور تیسرا، کسی قبیلے میں کوئی شاعر نمودار ہوتا تو اس موقع پر بھی لوگ اس قبیلے کو مبارکباد دیتے اور وہاں لمبے دسترخوان بچھتے اور کھانے کھائے جاتے۔ از خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی قبائل ایسے آئے کہ جنہوں نے آ کر اپنے شعراء کو اور اپنے خطباء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور بطور خاص یہ بات جو ہے قبیلہ بنو تمیم کے حوالے سے معروف ہے کہ عام الوفود میں جب وہ مدینہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا خطیب اور ہمارا شاعر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ان کے مقابلے میں اپنا خطیب اور اپنا شاعر لائیے۔ اگر آپ کا خطیب اور آپ کا شاعر ہمارے خطیب اور شاعر سے اعلیٰ اور برتر ہوا تو ہم آپ کے دین کی برتری کو تسلیم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت اور حضرت قیس بن ثابت کو پیش کیا، مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد اقرع بن حابس کا وہ تاریخی جملہ، یا رسول اللہ، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑھ کر ہے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے۔ وہ شعر اور وہ فکر اور وہ خطابت جو دین کے تفوق کے لیے ہو، جس کے الفاظ کی شہامت دین کے استحکام کو ظاہر کرتی ہو، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ بہت سے ایسے امور جو فن خطابت میں عہد جاہلیت میں مروج تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دور میں اور اسلام کے لیے بھی پسند کیا۔ عربوں کے ہاں بڑے بڑے خطیب تھے، قس بن سعدہ الایادی، جب وہ خطبہ دیتا تھا تو ابتدائی گفتگو کے بعد وہ اما بعد کہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو پسند کیا، اور آپ نے خود بھی اس کو اپنے خطبے میں اور اپنی خطابت میں اس کو شامل کیا، اور آج تک یہ چیز ہمارے ہاں شامل ہے۔ خطیب اپنے ہاتھ میں عصا پکڑتا، اس کے ہاتھ میں کمان ہوتی، اور وہ بلند ٹیلے پہ کھڑا ہوتا، اور وہ اعلیٰ اوصاف سے مزین ہوتا، اپنے سر پہ امامہ باندھتا، اور پھر اس کی خطابت کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر کوئی جھول نہ ہوتی۔ یہ وہ سارے اوصاف تھے جو عربوں کے ہاں خطابت میں معروف اور معتبر تھے، اور اس کو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پسند کیا گیا۔ آج ہم سورہ فرقان کے اندر مومنین کی صفات کا تذکرہ کریں گے، اور پھر سورہ شعراء کے حوالے سے ہم وہ اوصاف بھی دیکھیں گے کہ کسی شاعر میں کیا وصف ہونا چاہیے کہ جس کے سبب وہ علمی، دینی اور فکری سطح پر
دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر اسکالر موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ میں ان کا تعارف کرواؤں، میں آپ کی خدمت میں آج کا اسم مبارک پیش کرتا ہوں، الباسط، کشادگی کرنے والا، یعنی رزق اور نعمتوں میں کشادگی عطا کرنے والا۔ فجر کے بعد 40 مرتبہ یا باسطو پڑھنے سے احتیاج رفع ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پہلے مہمان بہت بڑی دینی شخصیت مفتی محمد صدیق ہزاروی۔ السلام علیکم جناب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم جامعہ جو جامعہ حجویریہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر صغیر کی تاریخ کا وہ ایک عظیم تسلسل ہے جس میں ہر خانقاہ کے ساتھ ایک مدرسہ اور ایک مسجد ہوتی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش کے فیوض و برکات سے مزین اور منور اور آراستہ آپ کے آستاں پر جامعہ حجویریہ، اس کے آپ شیخ الحدیث ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں گراں قدر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان 92 نیوز چینل کے جانے پہچانے ڈاکٹر مجاہد احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقب امتیاز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تھینک یو۔ حضرت سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور پھر اس کی بطور خاص آج ہم سورہ فرقان کی آیت 27 تا 29 اچھی اور بری سوسائٹی کے اثرات، میں چاہوں گا کہ آپ سورہ فرقان کے مضامین کا ایک اجمالی خاکہ بھی پیش کر دیں اور پھر بطور خاص اس آیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو روشنی اور رہنمائی عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس روحانی عرفانی پروگرام میں مجھے شرکت کی سعادت کا موقع دیا۔ آپ نے جامعہ حجویریہ کا ذکر کیا، یقیناً بر صغیر میں خاص طور پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جس طرح آپ نے فرمایا آستانوں پر دینی مدارس کا قیام بہت ضروری ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ جامعہ حجویریہ کا قیام جو ہے وہ آپ کی خدمات اس میں آپ جیسے اکابر علماء نے اس کی سرپرستی کی، بہت زیادہ شامل ہیں۔ اور دوسرا میں شکریہ اس پر آج آنے پر بھی آپ کا اس لیے ادا کرتا ہوں کہ علماء جو ہیں وہ تو فجر کے بعد ان کا آرام بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جی جی، آج آپ نے اس کی قربانی دی ہے۔ جب مجھے تو رات کو بھی نیند نہیں آئی، اور بہرحال یہ نیندیں قربان ہوتی ہیں ایسے پروگرام کے لیے۔ جی، تو جامعہ حجویریہ الحمدللہ آپ کی کاوش آج بھی سرپرستی قائم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ داتا صاحب نے اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ جی، جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے الحمدللہ، وہ الحمدللہ قبول فرما لیا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کا جیسا بھی آپ نے آیت پڑھی کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ ساری کائنات کے لیے اگر مستقبل قیامت کے حوالے سے ہمیں کوئی راستہ بتانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل کی۔ اسی طرح اس میں ان لوگوں کا رد بھی کیا گیا ہے جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ہجو کرتے تھے۔ پھر عباد الرحمن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس میں جو ابھی آیت کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ سوسائٹی کے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، تو یہ بہت جامع صورت ہے، اس کے مضامین مختلف انواع اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ جہاں تک سوسائٹی کا تعلق ہے تو یقیناً اچھی اور بری سوسائٹی کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، سبحان اللہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں، عیسائی یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہو، لیکن وہ بچہ فطرت اسلام، فطرت سے مراد اسلام ہے، اور اسلام کو اگر ہم اس کے معنی میں دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں
یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول اسے ملتا ہے، سوسائٹی ملتی ہے، اس سوسائٹی میں گھر کی سوسائٹی بھی ہے، اس میں محلے کی سوسائٹی بھی ہے، اور اس کے اندر کسی ادارے کی، وہ دینی ادارہ ہو یا دنیاوی ادارہ ہو، اس کا جو ماحول ہوگا اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ماحول بچے کو اچھا ملے گا تو وہ بچہ فطرت اسلام کے مطابق پوری زندگی گزارے گا، لیکن اگر اس کو ماحول دوسرا ملا ہے، یہود و نصارہ کا یا مجوسیت کا، تو پھر وہ ماحول کی وجہ سے ادھر جاتا ہے، اس کی فطرت میں اسلام موجود ہے۔ اسی لیے اگر کبھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے اس سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا ہم نشین ہوتا ہے اور ایک برا ہم نشین ہوتا ہے، اور اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ ایک لوہار کی بٹی ہے اور ایک عطار کی دکان ہے۔ لوہار کی بٹی کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں پہلے تو کپڑے جلیں گے، اور اگر نہیں تو کم از کم دھواں اٹھے گا، کپڑے کالے ہوں گے، میلے ہوں گے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بری سوسائٹی میں اور برے لوگوں میں اگر آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ برائی جو ہے اس کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں۔ اور عطار کی دکان سے اگر آپ گزرتے ہیں یا تو خریدیں گے یا وہ آپ کو تحفہ دے گا، نہیں تو کم از کم آپ اگر بازار سے گزریں گے دکان کے پاس سے پھر بھی خوشبو آئے گی۔ مشام جہاں معطر تو ہوں گے، اور کسی نے کہا تھا کہ جمال ہم نشین برمن اثر کر وگرنہ من ہم آگے، یہ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ جی جی رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہوں گا کہ یہی آیات جس پر حضرت مفتی صاحب خیال آرائی فرما رہے تھے، آپ بھی اس پہ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آغاز فرمایا آپ نے، اور مفتی صاحب نے بھی اسی تسلسل میں عمدہ گفتگو فرمائی۔ مفتی صاحب نے جیسا کہ ابھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اچھی صحبت جو ہے انسان کو اختیار کرنی چاہیے اور بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں سے بچو، اور قرآن کریم میں بھی باقاعدہ طور پہ یہ فرما دیا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور بروں سے دوستی اور بروں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی صحبت اختیار کرو، سبحان اللہ، اہل حکمت کی صحبت اختیار کرو، اور بڑوں کے پاس بیٹھا کرو۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزوں سے جو نفوس قدسی ہیں ان سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ نشستوں کا اہتمام ہوتا تھا، اب وہ تو خود ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ جی ظاہر ہے، اب جو آئسولیشن ہے، دوریاں ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ چار لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، اپنے اپنے موبائل پہ اپنے وہ کام میں مصروف ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی ٹینگو، کوئی اور معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ اگنور کرنے کا بھی ایک طریقہ بن گیا کہ اور اگر بات بھی کرنی ہے تو وہ بھی میسج کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ایک پیار محبت کی فضا تھی وہ ہمارے معاشرے میں اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی فضا سے جوڑنے کے لیے یہ جو تین نفوس ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں تلقین فرمائی، اور جیسا کہ آپ نصاب کے حوالے سے بھی بیان ابھی فرما رہے تھے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، ایک تو ہمارا نصاب تعلیم، اور دوسرا اپنے بچے کو ہم جس سے پڑھا رہے ہیں اس شخصیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، یعنی ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جن اساتذہ کرام کا انتخاب کر رہے ہیں ان کے نظریات عمدہ اور اچھے ہونے چاہیے، وہ صاحب ایمان ہونے چاہیے، وہ صاحب اخلاق ہونے چاہیے، کیونکہ استاد کی شخصیت کا بچوں پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی اسکول کی صرف فیس دینے کی حد تک میں ذمہ دار ہوں، عہدہ برا ہو جاؤں، اور اس کے بعد صبح اس کو وہاں ڈراپ کروا دوں یا کر دوں۔ اسکول میں اس کی اسکولنگ کیسی ہے، کیا پڑھتا ہے، آکسفورڈ کا جو سلیبس ہے یا کسی اور ادارے کا جو سلیبس ہے، اس میں ہماری تاریخ کو کس طرح بیان کیا گیا ہے یا مسخ کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں اس وقت
والدین کے پاس، پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور بچوں کا بیگ اب خود اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ ان کے پاس بھی تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے لیے کسی کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں بطور خاص چاہوں گا کہ جو آیت ہے، کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول کی مائیت کو، جو کہ ظاہر ہے ایک نجات کا راستہ تھا، میں چاہوں گا کہ اس آیت کے حوالے سے ایک اسپیسیفک بات کر دیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اس کے طرف چلیں۔ اصل میں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ عقبہ بن ابی معیط کے حق میں نازل ہوئی۔ عبیج بن خلف کا وہ گہرا دوست تھا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، عقبہ بن ابی معیط نے۔ اس کے بعد جب عبیج کے پاس گیا، اس نے کہا آپ نے یہ کیا کہا، مرتد ہو گئے ہو، جاؤ واپس۔ اور نعوذ باللہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر ابھارا، وہ گیا اور گستاخی بھی کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ غزوہ بدر میں یہ مارا جائے گا، اور وہ خبر پوری ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط، جی وہ خبر پوری بھی ہوئی، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ نشان لگا دیے تھے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، اسی کے مطابق سارے معاملات وہاں پہ ہوئے۔ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو یہ حسرت کرے گا، کاش میں نے بروں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت اور دوستی اختیار کرتا اور ان کی غلامی کو اختیار کرتا، تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، اور آج یہ حسرت نہ ہوتی، اور آج یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ میں حضرت یہ جو آیت نمبر 53 ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، جی میں چاہوں گا ڈاکٹر کہ صاحب ذرا ایک بات اس میں اور عرض کر دوں۔ جی بیضاوی شریف میں جہاں حرف او کی بات کی انہوں نے کہ یہ اختیار کے لیے آتا ہے، وہاں وہ مثال دیتے ہیں کہ جالس الحسن او ابن سیرین، کہ حضرت امام حسن بصری کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس بیٹھو، واہ وہ واہ کہتے ہیں برابر ہے، واہ یعنی ان سے بھی آپ کو فیض ملے گا، واہ، آپ کی دن کی دنیا بدلے گی۔ واہ، اگر ان کے پاس ابن سیرین کے پاس بیٹھیں گے تو پھر بھی آپ کی دل کی دنیا بدلے گی۔ یہ اس کو ڈیفائن کرنے کی یا الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت، حکمت کیا ہے؟ اصل میں تو وہ حرف او کے اوپر بیان کیا نا، جی کہ انہوں نے کہا کہ یا یہ اور یا یہ، یعنی اختیار ہوتا ہے کہ اختیار ہے، اسے ٹھیک ہے، اختیار کریں یا اسے۔ انہوں نے کہا اگر ان کی مجلس اختیار کریں گے اس میں بھی وہی فیض یعنی وہ دونوں اعلیٰ سطح کی شخصیات ہیں، اور جہاں بھی آپ بیٹھیں گے اور جالس یعنی امر کا صیغہ ہے کہ بیٹھیں ان کے ساتھ، تو یہ گویا کہ بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جہاں یہ مرج البحرین کا ذکر کیا ہے، جی یہاں اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنی صفات ذکر کی ہیں، قدرت کے مظاہر، سایہ کا ذکر کیا، سایہ بڑھتا ہے، اور یہ سورج اس کے اوپر علامت ہے، سورج سے پتہ چلتا ہے سایہ آگے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکیڑ دیتا ہے۔ ایک رات اور دن، رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، اس طرح ہوائیں، یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بیان کیا کہ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی قدرت کا کہ دو الگ الگ ذائقوں والے پانی ہیں، واہ، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا پانی ہے، سبحان اللہ، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی یہ محض تمثیل نہیں ہے، عملی طور پر وقوع پذیر ایسا عملی ہوتا طور ہے، پر اسی طرح ہے اسی طرح کہ دونوں پانی ساتھ ساتھ جاتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، کہ وہ کڑوا پانی کھارا پانی اس کے ذائقے کو بدل دے یا ادھر والا اس کے ذائقے کو بدل دے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ من بین فرسہم ودمن لبنن خالصا سائغا للشاربین، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ دودھ جو خالص نکلتا ہے یہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکلتا ہے، واہ، نہ اس میں گوبر کا اثر ہوتا ہے نہ اس میں خون کا اثر ہوتا ہے، بالکل خالص سفید خون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس اللہ کی قدرت یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کی قدرت پر ایمان لاؤ، اس کی قدرت پر اپنا اعتقاد جو ہے وہ مضبوط کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کچھ فرمائیں گے؟ جی یہاں جو آیت کا آغاز ہو رہا ہے یہی قابل غور ہے، هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے۔ واہ، تو یہاں سے ہم دیگر آیات قرآنیہ کا اگر مطالعہ کریں تو جیسے هو الذی ارسل بالہدی، والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور توحید کی سب سے بڑی دلیل جو اس بات کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس ذات کو دیکھ کر بھی وہ راہ حق قبول نہیں کرتے اور اس کو دلیل کے طور پہ تسلیم نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قرآن کریم نے عقلی حوالے سے بھی ان سے خطاب کیا، جیسے یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا چاہتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے، آپ عقل پہ پرکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اللہ وہ ہے جس نے دو دریا جو ہیں اور دو قسم کے پانی جن کا ذکر ہو رہا ہے، ایک انتہائی میٹھا شیریں ہے اور ایک جو ہے تلخ اور کھاری ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپس میں مکس اپ نہیں ہو رہے۔ اصل میں جو مرج لفظ ہے عربی زبان میں یہ آتا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ملنا، انتہائی قرب، لیکن ان کی اپنی شناخت قائم رہے، تب یہ لفظ آتا ہے۔ تو دو دریا ان کا پانی اتنا زیادہ ملا ہوا ہے لیکن ان کی اپنی شناخت قائم ہے۔ اور ایک تحقیق بھی ہوئی، میرات الممالک کی کتاب ہے، علی رئیس سیدی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ باقاعدہ طور پہ مشاہدہ کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے۔ اور خلیج فارس کے اندر پانی جو ہے کھاری ہے اور نیچے جو ہے میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ اور اسی طرح باقاعدہ طور پہ ایک فرانسیسی مفکر تھے، انہوں نے جب یہ سارا سمندر کے علوم کے حوالے سے تحقیق کرتے تھے تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا قرآن کریم کی آیت پڑھ کے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی مختلف تفسیریں جو مفسرین کرام نے فرمائی ہیں، صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے یہ جو دو پانی مراد ہے، ایک سے مراد ہے قلب اور ایک سے مراد ہے نفس، کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو آپس میں خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے حق اور باطل، کہ یعنی باطل حق پر غالب نہیں آ سکتا، جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کبھی بھی حق پر غالب نہیں آ سکتا، اور اہل حق کے لیے اور اہل بصیرت کے لیے واضح ہوتا ہے حق، کبھی بھی وہ باطل اور حق کی آمیزش نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک بہت ایمان افروز جو تفسیر ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب کے سینہ مبارکہ سے دو دریا جاری ہوئے، ایک حضرت عبداللہ کے سینہ اقدس سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا تک پہنچا، اور دوسرا جو ہے جناب ابو طالب، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب اور ان سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ وہاں تک پہنچا، اور پھر مارج البحرین، یہ دونوں دریا مل گئے۔ اور اس کو میں ملانا چاہوں گا سورہ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ، کہ وہ دونوں دریا جو ہیں ملتے آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ لؤلؤ جو ہے بڑے موتی کو کہتے ہیں اور جو مرجان ہے یہ چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ تو جب یہ دو دریا مل گئے، ایک سیدنا علی المرتضیٰ کا دریا تھا، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کا دریا تھا، جب یہ ملے تو ایک بڑا موتی نکلا، ایک چھوٹا موتی نکلا، بڑے موتی کو حسن کہتے ہیں، چھوٹے موتی کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات میں، اسی سورہ شعراء میں، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اگرچہ یہ جو شکوہ تھا یہ تو عرب کے اور مکہ کے اس خاص ماحول میں تھا جہاں پر مکے کے لوگ اعراض برتتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور بطور خاص قرآن پاک سے۔ وہ اپنے قصیدے بیان کرنے کے لیے تو لمبی نشستیں جما لیتے تھے، لیکن قرآن سننے کے لیے ان کے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ وہ سننا ہی چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شکوہ کیا تھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگرچہ یہ اس خاص ماحول کے لیے تھا، لیکن آج جو ہمارا طرز عمل ہے وہ بھی قرآن کے علوم کو جاننے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، اس کو سمجھنا اور سمجھتے ہوئے پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے دین کا وہ تقاضا ہے جو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں بطور خاص یہ عہد کرنا چاہیے اور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ بالعموم ہم اس بات کو کل پہ ٹالتے ہیں اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کی خواہ 3 آیات کو ہی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس چیز کی طرف ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ مفتی صاحب، سورہ فرقان وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا
خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. یہ آخری رکوع کی جو آیات ہیں یہ ایک بڑا بھرپور پیکج ہے جی اسلامی سوسائٹی کے لیے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. ان صفات کا ذکر کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک اس کا ثبوت ہوتا ہے. ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو رب کا بندہ کہتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے میں انسان ہوں، لیکن انسان کامل کوئی ہوتا ہے. واہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم عباد الرحمن بننا چاہتے ہو سبحان اللہ، یا اگر تمہارا یہ دعویٰ اس میں تم سچے ہو تو پھر تمہارے اندر یہ صفات یہ صفات ہونی چاہیے. یعنی ایک بڑا خاص انداز ہے بیان کرنے کا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر یہ صفات نہیں لہٰذا تم کیسے عباد الرحمن ہو. مجھے یہ بات یاد آئی کہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں جب دیکھا کہ جعلی صوفیاء جو تھے وہ وزیروں کے دروازوں پر جاتے، سرمایہ دار لوگوں کے، تو انہوں نے کہا 10ویں صدی ہجری میں، 10ویں صدی ہجری کے آخر میں، یعنی 400-500 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا. جی بالکل. انہوں نے لکھا اپنی، اچھا میں نے آپ کو کتاب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کل کی موضوعات اس وقت سے چلا رہا ہے. اچھا اس وقت سے انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کی اصلاح کروں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ صوفیاء کا طریقہ ہے کیا، سبحان اللہ، بجائے ان کا رد کرنے کے. تو وہ تنبیہ المغترین میں نے آپ کو پیش کی تھی، میں نے ترجمہ کیا جامع ازہر میں. اس میں انہوں نے یوں لکھا کہ ومن اوصافہم یا ومن خصائلہم، کہ صوفیاء کے یہ اوصاف ہیں. سبحان اللہ. یہ نیچے لکھ دیا، پھر یہ لکھ دیا من اخلاقہم، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، تاکہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان لوگوں میں اگر ہیں تو پھر یہ صوفی ہیں، اگر نہیں ہے تو ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دیکھ لو، یہ صفات ہیں، اگر تمہارے اندر یہ پائی جاتی ہیں تو پھر تم میرے بندے کے لانے کے لائق ہو، سبحان اللہ، لیکن ورنہ تمہارا دعوی ہوگا. اس میں پہلے تو یہ بتایا قرآن پاک کی میں ترجمہ کر دیتا ہوں ضرور آسانی ہو جائے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، زور سے نہیں چلتے. کیا کہنے. اور جب کسی جاہل سے ان کو پالا پڑتا ہے تو اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں. سلامہ کہتے ہیں بھائی سلام، یعنی الجھتے نہیں ہیں. دور اسلام کہتے ہیں دور سے سلام، یعنی اس سے الجھتے نہیں. کیونکہ جب یہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. لقمان حکیم کا میں نے قول پڑھا تھا کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، اگر آگ کو بجھانا ہے تو پھر پانی سے بجھایا جائے گا. تو وہ بھی درگزر کر کے نکل جاتے ہیں. یعنی برائی جو ہے اس کو برائی سے نہیں کاٹنا، برائی سے نہیں دور کیا جا سکتا، نیکی سے. وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا بڑا معروف ایک واقعہ یا قول ہے نا کہ اگر کسی نے شکوہ کیا اپنے کسی بدخواہ کی بدخواہی کا تو آپ نے فرمایا اسے معاف کر دو. اگر اس کی بدخواہی کے مقابلے میں تو نے بھی بدخواہی کی، اس کے کانٹوں کے مقابلے میں تو نے بھی کانٹے ہی بچھائے، تو اللہ کی یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. ادفع السیئۃ بالحسنہ. جی. اس کے بعد ایک تو دو صفات یہ ہیں. پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ اکبر. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو ان کی رات سجدوں میں گزرتی ہے، اللہ کے ہاں قیام میں گزرتی ہے. سبحان اللہ. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ عذاب چمٹنے والا ہے اور تباہ کرنے والا ہے. انا سات مستقر و مقامہ. یہ جو جہنم ہے یہ تو برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے. ایک اور بات یہ بتائی، اور یہ آج کے دور میں اگر ہم اختیار کر لیں ملکی سطح پر بھی اور انفرادی طور پر بھی بہت بڑی کامیابیاں ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. سبحان اللہ. کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں. یہ اقتصادیات کا ایک مسئلہ ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر یہ بہت ساری جو اس وقت معاشی مسائل ہمارے جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں اس کا سب سے بہترین حل جو ہے یہ خیر الامور اوسطھا. یہ اوسطھا. جی. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. دو باتیں اور بیان کی. کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. حق کا قتل جو ہے وہ 3 طریقے بیان کی گئے حدیث پاک کے اندر، کہ قصاص میں، یا کوئی دین اسلام چھوڑ دیتا ہے،
یا اگر وہ شادی شدہ زانی ہے تو رجم کا ہے، لیکن وہ بھی عام آدمی کو اختیار نہیں ہے، وہ حکومت کا کام ہے اور مملکت کا کام ہے۔ اور ولا یزنون، وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں، اپنے دامن کو بچاتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسا کرے گا وہ گناہ کو پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہر صاحب ایمان میں ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید آیات مکہ میں نازل ہو رہی تھیں اور یہ اس کے جو خطاب تھا یہ اسی دور کے لوگوں کے لیے تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قرآن نازل تو وہاں ہوا، مثلا قرآن پاک کی بعض آیات کے جو شان نزول ہیں وہ تو مکہ مکرمہ اس علاقے اس حوالے سے خاص ہے، لیکن وہ احکام قیامت تک کے لیے۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن اشرح صدري قرآن نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورہ فرقان اور ہم چاہیں گے کہ اس کے ساتھ سورہ شعراء اس سے بھی اخذ فیض کریں، اور میں بطور خاص وقت بہت کم ہے اور سورہ شعراء اور اس میں جو شعر اور شاعری اور شاعروں کے حوالے سے جو خاص بات کی گئی ہے، کس کی اجازت ہے اور کس کی اجازت نہیں ہے، جبکہ دربار نبوت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت جیسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ جی، یہ جو دو باتیں بیان کی قرآن پاک میں، والشعراء یتبعهم الغاوون، یہ ان شعراء سے کفار کے شعراء مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کے ہجو کرتے تھے اور گستاخیاں کرتے تھے، اور ان کے ماننے والے پھر اس کو آگے پھیلاتے تھے۔ اچھا، جب یہ آیت قرآن پاک کا یہ ایسا نازل ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت حسان بن ثابت حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور ہم بھی تو شعراء ہیں، تو قرآن پاک نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ لبید کا یہ قول جو تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو اللہ کے سوا سب کو فنا ہے، تو اس کی بڑی تعریف حضور علیہ السلام نے کی۔ حضرت حسان بن ثابت اس ایجو کا جواب دیتے تھے، تو لہٰذا جن ایک تو شاعری جس کے اندر گستاخی ہو یا اس کے اندر معاشرے کی اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہوں، اور ایک بے راہ روی کا جس میں سامان ہو اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور جس میں ہدایت اور رہنمائی اس کی روشنی جس میں محسوس ہو اس کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ، میں چاہوں گا کہ آج کے مضامین کے حوالے سے شعراء کے حوالے سے اس میں بڑی اہم بات ہے۔ دوسری جو بات اس میں اہم بیان ہوئی ہے وہ جادوگروں کا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب اس کی تفصیل کا وقت تو نہیں، اس میں سے جو سبق حاصل ہو رہا ہے اور آج کا پروگرام کا بھی جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب جادوگروں کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ شروع ہونے لگا، جادوگروں نے کیا کہا، اے موسیٰ آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سجدے میں ڈال دیے گئے، اور سجدے میں پڑھ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون، اللہ پہ بھی مان لائے، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام پہ اور ہارون کے رب پہ بھی ہم ایمان لائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو توحید ہے یا اللہ کی معرفت ہے یہ پیغمبر کی نسبت سے نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا قرآنی وظیفہ انہی آیات میں سے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھ، بے شک اس کا عذاب بہت زیادہ چمٹ جانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرامین کی روشنی میں اس طرح کی آیات کو ہمیں وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی جو آیات ہیں اس میں بطور خاص جو عملی زندگی میں ہمیں رہنمائی کے لیے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی جو رہنما اصول ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور بطور خاص یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اپنی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں بسر کریں۔ اجودن کی جو بستی تھی جس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ قیام فرما تھے، آج کے پاک پتن میں دسترخوان بچھا افطار کے لیے، تو آپ نے لقمہ اٹھایا تو کہا کہ آج لقمہ ہاتھ میں بوجھل ہو رہا ہے،
نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری میری تھی، میں نے ہاتھ باندھے اور ڈر بھی گیا کہ پتہ نہیں شیخ کیا فرمائیں گے۔ تو عرض کی کہ آپ تو جانتے ہیں کہ بدر الدین اسحاق پانی لے کے آئے ہیں، اور جو اس خطے کا ایک مخصوص پھل کہہ لیں یا سبزی کہہ لیں ڈھیلا، وہ وہاں سے آیا ہے۔ صرف خانقاہ میں آج نمک نہیں تھا اور وہ ہمسایوں سے ادھار لیا گیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے افطار کے وقت کھانے کا وہ لقمہ واپس رکھ دیا اور کہا کہ فقر اور قرض میں بعد المشرقین ہے، فقیر نفس کے حظ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور اقبال نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں بار دیگر مفتی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حمد کے لیے درخواست گزار ہوں عاقب امتیاز صاحب پیش کی شکریہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، میں نے سبحان ربی الاعلیٰ خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب، عیب میرے نام کھول محشر میں، عیب میرے نام کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا